جائیداد تو 2 پکوڑے، 1 لڈو، 1 مٹھائی کا ڈبہ ابو کی الماری سے نکلا ہے، 1 مسلح نکلا ہے ابو کی والدہ کی الماری سے، 1 پان دان نکلا ہے۔ یہ ہوتا ہے غریبوں کی، جو پیسے والے لوگ ہیں نا ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دیے قرآن میں تاکہ پھڈا ہی نہ ہو۔ کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے بیان کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے وصیت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرو گے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے۔ اور ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تم مر گئے، تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، 1/4، 25% بیوی کا ہے۔ اور اگر وہ مر گئی تو 50% تمہارا ہے، اس کے اگر اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو پھر 1/4 ہے۔ ایسی ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے کہ جھگڑا کیا ہو جائے، ختم۔ اب طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے، ہو گئی ہے تو کیا ہے، وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی، وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وضاحت سے ایکسپلین کر دیے، بتا دیا طلاق مرتان، صریح لفظوں سے جب طلاق دو گے تو 2 دفعہ، 2 دفعہ تمہارے پاس رائٹ ہے۔ اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو۔ آج کل کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں باتوں میں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بیوی حلال نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی، یہاں تو اللہ نے بتا دیا۔ دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اکٹھی مت دو، 3 مہینوں میں تقسیم کر کے دو، تو اس سے بتا دیا۔ اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو، تو اکٹھی نہ نکالا کرو، ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو، اپنے لیے رجوع کا راستہ رکھو۔ کتنا واضح ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، کتنی یعنی اللہ بتا رہے کہ میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا نا، اکٹھی منہ سے نکال دی تو، کتنی وضاحت کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا۔ اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں، اور جو ائمہ 4 امام قرآن کو فالو کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔